بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ، جہاں آپ کو ملے گی دنیا اور آخرت سے متعلق بہترین معلومات۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت نے بنی آدم کے بندوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چنا اور ان کو نبوت کے منصب پر فائز کر کے ہر قوم کی طرف مابعوث کیا۔ تقریباً 5,500 سال پہلے ایک ایسی قوم ہوا کرتی تھی جو بہت ہی زبردست اور طاقتور تھی۔ یہ لوگ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کی معراج پر تھے، یعنی پوری دنیا سے زیادہ ایڈوانس یہی لوگ تھے۔ یہ لوگ اس خوبصورت طریقے سے پہاڑوں کو تراش کر مضبوط محلات اور تعمیرات کیا کرتے تھے کہ آج کے سائنسدان بھی ان کی عقل اور دانش کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ قومیں عاد تھے جو جزیرۃ العرب کے جنوب میں واقع یمن اور عمان کے علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ تاریخ میں ان کو عاد اولیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عاد دراصل نوح علیہ السلام کی نسل سے ایک شخص تھا جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادوں میں سے تھا۔ قوم عاد اس قدر ذہین اور ماہر تعمیرات تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جنت بنا دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بڑے بڑے درخت اکھاڑ پھینکتے تھے، اونچی اونچی عمارتوں کو کاٹ کر عالیشان محلات بنانے کا فن جانتے تھے۔ کیونکہ یہ لوگ انتہائی طاقتور، قداور اور ذہین لوگ تھے، یہ لوگ اپنے دور کی سپر پاور کہلاتے تھے، جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اپنی ترقی، ذہانت اور تعمیرات کی وجہ سے یہ سرکش اور نافرمان ہوتے چلے گئے اور اللہ رب العزت کے وجود سے منکر ہوتے چلے گئے۔ جب ان کا غرور اور تکبر حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء کرام کو بھیجا۔ یہ ان کا مذاق اڑاتے، اذیتیں پہنچاتے اور تشدد کرتے اور اپنی بستی سے نکال باہر کرتے تھے۔ وہ لوگ نہایت لمبے اور طاقتور تھے، اس لیے ان کو دشمن کا بھی خطرہ نہ تھا۔ قوم عاد کے آثار قبل از مسیح کے 2000 سال پہلے کے ملتے ہیں۔ یہ لوگ بت پرستی سمیت بڑے بڑے گناہوں میں پڑ گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق اس سرکش قوم کو ایک موقع دیا اور انہی میں سے ایک شریف النفس حضرت ہود علیہ السلام کو نبی چنا۔ انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور بت پرستی سے روکا، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ قوم عاد ان کے ڈرائے جانے کا مذاق اڑانے لگے۔ قوم عاد جن علاقوں میں رہتے تھے وہ سرسبز و شاداب تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے بارشیں روک دیں۔ اس سرکش قوم کے تکبر کی وجہ سے ان سے بارش جیسی نعمت چھین لی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادلوں اور بارشوں نے ان پر سے رخ پھیر لیا اور پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ انہوں نے ایک روز آسمان پر اٹھنے والے دھوئیں کے بادل کو دیکھا جو ان کی جانب تیزی سے بڑھ رہا تھا، اور وہ اس بادل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، یہ تو بادل ہے جو خوب برسے گا اور ان کی قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ ان کے علاقے پھر سے سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، لیکن یہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ بادل ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر برسانے والے تھے، جنہوں نے ان کے عظیم محلات کے سوا کچھ بھی باقی نہ چھوڑا اور راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ قرآن کریم میں اس واقعہ کا ذکر کچھ یوں ہوتا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو برباد کر دے گی۔ بس وہ ایسے ہو گئے کہ صبح کو ان کے گھروں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور ہم اسی طرح سے مجرموں کو عذاب دیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ایسی تیز رفتار آندھی تھی جو تابکاری ریڈیشن سے بھری ہوئی تھی، جس نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی وہاں کی زمین کو آباد نہیں ہونے دیا۔ اس ہوا نے اپنے پیچھے کسی بھی چیز کو زندہ نہیں رہنے دیا۔ یہ جہاں جہاں سے گزرتی تھی جسم سے گوشت کو جلا کر پگھلا دیتی تھی اور ہڈیوں کو باقی رہنے دیتی تھی۔ وہ ایک ایسی بانجھ ہوا تھی جو کسی ایٹامک حملے کے بعد زمین کو اندر تک بانجھ کر دیتی ہے، یعنی اس زمین پر دوبارہ کوئی سبزہ نہیں اگ سکتا۔ اس ہوا نے قوم عاد کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ان کا سب کچھ مٹ گیا، نہ وہ باغات رہے نہ سبزہ، بلکہ ہر طرف اڑتی ریت اور ڈھانچے رہ گئے۔ آج اس واقعہ کو تقریباً 4000 سال گزر گئے ہیں۔
ایک دن یہاں سے دنیا کے بہترین انسانوں یعنی صحابہ کرام کا لشکر گزرا۔ اس لشکر کی قیادت اس دنیا کے بہترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ اس لشکر نے جب یہاں کے کچھ کھنڈرات دیکھے تو یہاں رک کر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں کے کنویں سے پانی نکالا اور خشک لکڑیاں اکٹھا کر کے کھانا پکانے لگے۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے حکم دیا کہ کنویں سے نکالا ہوا پانی اور تیار شدہ کھانا ضائع کر دو۔ ان سے کچھ بھی نہ کھاؤ نہ پیو، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو۔ یہ عذاب زدہ بستی ہے، ورنہ تم پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک ایسی قوم کو عذاب دیا گیا ہے جو سرکش اور نافرمان تھی۔ لہٰذا یہاں پر کسی بھی چیز کو استعمال مت کرنا۔ بہت زیادہ مقدار میں بنا کھانا ضائع کر دیا گیا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا علم تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ نظر آنے والی وبا اور بلا کا پتہ لگا لیا جو کہ انسانوں کے لیے مہلک تھی۔ قرآن میں اس ہوا کے لیے لفظ ری العقین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ری کا مطلب ہوا اور عقین کا مطلب ہے بانجھ عورت یا مرد، یا پھر یہ بانجھ زمین کو بھی کہتے ہیں۔ علماء کرام بہت عرصہ تک اس بانجھ ہوا کے معنی تلاش کرتے رہے، ایسی ہوا جو گوشت کو پگھلا کر ہڈیوں کو بوسیدہ کر دے، لیکن وہ اس کا معنی جاننے میں ناکام رہے۔ لیکن آج کے دور میں دھماکے کے بعد ہونے والی ریڈیشن کے بارے میں پتہ چلا تو اس کا اصل مطلب ہم 1400 سال گزرنے کے بعد سمجھے ہیں۔ تب جا کے ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور لفظ بانجھ ہوا کا مطلب سمجھے ہیں۔ انسان کی عقل کس قدر ناقص ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے، جس نے اس واقعہ کے اندر اتنی عبرت چھوڑ دی کہ آنے والے انسان اس سے سبق لیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ایسے بڑے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم ملیں گے ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔